تبلیغ میں بنیادی چیز گشت ہے. کیا ہے؟ میں نے پچھلے شب جمعہ بھی سنایا تھا، چونکہ تازہ بات ہے، نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فائدہ ہوگا. ابھی یہ ہمارے مفتی صاحب جو ہے ان کے بستی کا آدمی ہے عبد الرشید، وہ یہ لیا میں گیا تھا ملتان، وہاں ان کو رات کو 1 بجے ایک آدمی آیا کہ میں حافظ قرآن ہوں، 4000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھا. اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں. اور ابھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. کس کی زیارت ہو گئی؟ اور نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ یہ آپ کے مسجد میں جو بوڑھے بوڑھے آدمی لیٹے ہیں ان کو میرا سلام پہنچاؤ. لوگ کہتے بیکار لوگ ہیں، اور نبی ان کو سلام پہنچ. اور چند باتوں کا اہتمام کرو، چند باتوں کا. جماعت والوں سے کچھ پیغام بھیجا کہ گشتیں زیادہ کرو. کیا کرو؟ گشتیں زیادہ کرو. آج تو جماعتوں والی بھی بس آدھا گھنٹہ گشت کرتے ہیں، پھر سارا سونے میں گزار دیتے. ادھر ایک جماعت آئی تھی، مظفر گڑھ کے ساتھ خانگڑھ علاقہ ہے، یہ اتنی سخت علاقے میں نیکبند میں جہاں تبلیغ کا کام بہت کم، وہاں پوری جماعت 3 چیلے کی وصول کی تھی. ادھر مجھے بتایا ایک حافظ نے کہا کہ میرے پیچھے 28 مرتبہ آ گیا ہے. ایک آدمی کے پیچھے 28 مرتبہ گڑھ. صبح کو نکلتے تھے، کوئی شام کو آتا تھا، تکے ہوئے نقد وصولی کرتے تھے. تو گشتے، یہ نبی علیہ السلام کا پیغام ہے. جماعت والوں سے کہو کہ گشتے زیادہ کرے. دوسرا استغفار زیادہ کرے. استغفار. ابھی جو بارش نہیں ہوتی ہے نا، خدا کی قسم یہ اتنی پکی بات ہے، لیکن مسلمان کے ذہن میں یہ نہیں آتا ہے. دوسرے سوچتے ہیں کہ استغفار سے اللہ پاک بارش برسانے کا وعدہ ہے. بارش مانگتا ہے لیکن استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. قرآن میں وعدے ہیں. النبی فرماتے ہیں استغفار زیادہ کرے. تیسری نظروں کی حفاظت کرے. نبی نے کیا تازہ نصیحت ہے نبی کی. نبی کو جو خواب میں دیکھے گا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ سوری رات موبائل کے ساتھ بسترے میں، خدا کی قسم یہ دل میں ظلمت پیدا کرتا ہے. میرے جیب میں تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ یہ آنکھوں کا غلط استعمال دل میں ظلمت ہی ظلمت پیدا کرتا ہے، پھر نیک عمل کی توفیق نہیں ہوتی. ضرورت کے لیے موبائل سادہ رکھو. ساری رات ایسی چیزیں دیکھنا ایمان سے خالی کر دے گا تم. یہ نبی کی نصیحت ہے، میری نہیں ہے کہ ان سے کہو کہ نظروں کی حفاظت. اور چوتھی امت کے لیے دعائیں کریں. امت کے لیے دعائیں کریں. تو میرے پیارے بھائیوں، ایک بات عمومی میں بیان کو اول سے آخر سنا. دوسرا گشتوں میں نکلنا، عمومی گشت میں نکلنا. خصوصی ملاقات نہیں، عمومی گشت. کس کس کی نہیں ہے کہ محلے کے گشت میں جتنے بھی ضروری کاموں میں گشت نہیں چھوڑوں گا. تم دیکھو تو صحیح، عمومی گشت کی دعا اللہ پاک کے عرش کو ہلا دیتی ہے. مولانا الیاس یہ تہجد سے بھی پڑھی ہے. تم دیکھو کہ تمہارے پریشانیاں دور ہوتی ہے یا نہیں ہے. میواتیوں کو جب کوئی پریشانی آتی تھی تو گشت کا پوچھتے تھے کہ کہاں ہے گشت. ہم پریشانی آتی ہے تو گشت کو چھوڑ دیتے ہیں. کہاں گئے تھا بھائی میرا وہ فلانا کام تھا، فلانا کام. گشت کو چھوڑ دیا اور پریشانی دور ہو جائے گی. اور تیسری چیز، اپنے محلے والوں کے ساتھ 27 دن کے بعد مقررہ تاریخ پر سے روزہ لگانا. یہ 3 عمومی کام کرو، پھر دیکھو تمہیں تبلیغ میں ترقی نصیب ہوتی یا نہیں ہے. کبھی 2 مہینے کے بعد سے روزہ، کبھی تھوڑا سا کام سے روزہ، ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ترقی محسوس ہو، اہتمام عمل نہ ہو تو ترقی. ابھی جو ہمارا جوڑ ہوا اس میں بھی اس بات کو کہ بھائی سارے کام کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کا کام نہ کرو، دکان نہ چلاؤ، ملازمت نہ کرو، سب کچھ کرو. لیکن تبلیغ کا جو وقت ہے اس کا وقت آ جائے، سارے تقاضوں کو پیچھے کرو. تبلیغ کے تقاضوں کو پیچھے نہ کرو. پھر دیکھو اللہ پاک تمہارے کیسے کاموں کو بناتے. اگر تبلیغ کا کام پیچھے کر دے تمہارے دنیا کا کام بھی بنے گی نہیں. یقین کرو، پریشانیاں پڑوں. معمولی چیزوں سے روزہ پیچھے، چلہ پیچھے، پھر کہتے ہیں تبلیغ میں بھی لگا ہوں پریشان. حالانکہ ادھر مولانا عبید اللہ صاحب نظام الدین کے شیخ الحدیث وہ فرماتے اس دور میں جو یہ کام کرے گا 50 صحابہ جتنا اللہ کی مدد ایک کے ساتھ ہو.
اتنے کام کے ساتھ پھر پریشانی آ سکتی جس کے ساتھ 50 صحابہ کی مدد ہو اور اجر بھی 50 صحابہ، لیکن وہ تو صحابہ کے طرز پر کرے گا تب۔ اللہ ہم سب کو اسی، ہمارے لیے نمونہ جو ہے صحابہ ہے۔ مولانا یوسف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، چاہے ہم پیلی سیڑھی میں ہے، جیسے ایک چھت ہے اس کو 100 سیڑھیاں ہے، پیلی سیڑھی میں ہے، لیکن نیت ہو کہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے اور 20 کی رفتار سے تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اللہ پہنچ جائیں گے۔ نہیں پہنچیں گے قیامت میں ان کے ساتھ حشر ہوگا، یقین کر۔ کس کس کی نیت ہے کہ وہاں پہنچنا ہے انشاءاللہ۔